मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के अरकान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता इजलासों में इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें एजेंडे में शामिल। चीफ जस्टिस इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर रुकन शरीक होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे। गुज़श्ता इजलास जस्टिस मंसूर की अदम दस्तयाबी के बायस मुअख्खर कर दिया गया था। अस्मा बुखारी की एडिट शुदा वीडियो वायरल करने का केस। वजीर इत्तलात पंजाब की फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। DGFIA की अदम हाजिरी पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। वकील ने बताया कि वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। दावतनामा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने ज़फरी रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया? अदालत को मुतमईन करने के लिए एक लेटर ले आए। ये कागजात अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। FIA अफसरान को फील्ड में जाकर काम करने की आदत नहीं। DGFIA पेश होगा तो केस और सफर से मुतालिक पूछेंगे। अदालत ने फलक जावेद के वालिद के फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेज दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मेरे केस की वजह से PTI का प्रोपेगेंडा सेल पकड़ा जाएगा। इनके सोशल मीडिया के सरगना को कानून के शिकंजे में आना होगा। अपने केस में हुकूमती दबाव इस्तेमाल नहीं कर रही। ऐसा शुबा भी हुआ तो मेरा केस खराब हो जाएगा। चीज की माफी मांगू मैं, और किससे माफी मांग? माफी पहले वो मांगे जो माफी मांगने के मजाज हैं। आने वाले जुम्मे पर पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। नवाज शरीफ साहब, आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी दुआ तागी है, उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए। माफी नहीं मांगूंगा, पहले हुकूमत मुझसे माफी मांगे। किसी का गुलाम नहीं जो माफी मांगू। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अदालतों के आजाद होने तक बानी आजाद नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। जलसे के लिए पंजाब हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद किए थे। नून लीग जमहूरी जमात है तो मीरान पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत है। बिलावल में गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जमातें गैर आईनी काम का हिस्सा बन रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर का इतवार को मियांवाली में जलसे का भी ऐलान। यहाँ पर तो न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। वजह यह है कि हम आइन पर अमल करने को तैयार हैं। मुल्क में आइन, इदारे और पार्लियामेंट महफूज नहीं। आइन पर अमल नहीं होगा तो इज़्तिराब का शिकार होंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है, तब्दीलियां लाएं लेकिन मखसूस सियासी मफाद नजर नहीं आना चाहिए। मुल्क और कौम को जरूरत समझे, अपनी जाती जरूरत को तरजीह न दे। जो असेंबली बैठी है उसका आवाम की नुमाइंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। मुनसिफाना इलेक्शन और अवामी नुमाइंदे आने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान मुसवदा तैयार करने और शेयर करने की बात हुई है। आईनी तरमीम का मुसवदा आया तो बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की। आर्टिकल 8 में तरमीम पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं थी। आर्टिकल 51 में की जाने वाली तरमीम से भी इत्तेफाक नहीं था। नैयर बुखारी कहते हैं, आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। मुसवदे पर काम कर रहे हैं। JUI और नून लीग से शेयर करेंगे। हम हुकूमत के हामी हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं। पार्लियामेंट में तादाद पूरी करने के लिए हुकूमत की मदद की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पैकेज फॉर द फ्यूचर की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। सदर रामानोसा ने कहा, आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना और गैर पायदार है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा आमद पर कश्मीरियों और सिखों का एहतजाज।
مظاہرین کے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے نعرے. احتجاج کا اہتمام فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل نے کیا. چیئرپرسن فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. سوات میں معلم جبا روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ. پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی. بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا. سفیروں کی سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل پولیس وین زد میں آئی. شہید کانسٹیبل برہان علی کی نماز جنازہ جاوید اقبال شہید پولیس لائنز سوات میں ادا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سفارتی کور کے تمام ارکان بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کی مذمت. شہید کو خراج عقیدت. معافی نہیں مانگوں گا، پہلے حکومت مجھ سے معافی مانگے. کسی کا غلام نہیں جو معافی مانگوں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا اعلان. کہا عدالتوں کے آزاد ہونے تک بانی آزاد نہیں ہوں گے. تحریک انصاف پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اتوار کو میاں والی میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا. ملک میں آئین، ادارے اور پارلیمنٹ محفوظ نہیں. آئین پر عمل نہیں ہوگا تو اضطراب کا شکار ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب. کہا تبدیلیاں لائیں لیکن مخصوص سیاسی مفاد نظر نہیں آنے چاہیے. جو اسمبلی بیٹھی ہے اس کا عوام کی نمائندگی سے کوئی تعلق نہیں. نیب کی 25 سالہ تاریخ میں ایک ہی پروجیکٹ میں بڑی ریکوری. قومی خزانے کو بی آر ٹی پشاور سے 168 ارب روپے سے زائد کی بچت. نیب اعلامیہ کے مطابق انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا 31.5 ارب کا دعویٰ بھی خارج کروایا. منصوبے کی تحقیقات کا آغاز 2018 میں ہوا. کانٹریکٹ کے 6 منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیوں کو دیے گئے. کمپنیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. تقریباً 1 ارب بغیر کام کیے لیے. کانٹریکٹرز نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جعلی گارنٹیاں جمع کروائیں. مقررہ مدت میں کام پورا کیا نہ ہی غیر ملکیوں نے آ کر کام کیا. کانٹریکٹرز کی جانب سے بوگس آڈٹ رپورٹ جمع کروائی. غیر ملکی کمپنیوں کو ان کے سفارتخانوں کے ذریعے شامل تفتیش کیا گیا. لاگت اضافے ادائیگیوں میں تاخیر پر سود کی ادائیگی کی بنیاد پر 5 ارب کا دعویٰ کیا گیا. پروجیکٹ اصلی لاگت پر مکمل کروا کر قومی خزانے میں 9 ارب کی بچت ہوئی. حکومت کا مقامی اور درآمدی زرعی ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس 18% کرنے کا فیصلہ. زرعی ٹریکٹرز پر اس وقت سیلز ٹیکس 10% ہے. ایوان زراعت سندھ کا سیلز ٹیکس بڑھانے کے بجائے تمام ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس کی شرح 5% کرنے اور درآمدی ٹریکٹرز پر 3% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ. بندوق ہماری ثقافت نہیں، ہماری طاقت ہماری ثقافت ہے. کراچی کے پختونوں نے پختون ثقافت کو زندہ رکھا ہے. کراچی کے پختونوں کو پختون کلچر ڈے مبارک ہو. ایمل ولی خان کا سی ویو کراچی پر پختون کلچرل ڈے کی تقریب سے خطاب. اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان نے کہا پختون صدیوں پر محیط تاریخ کے امین ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں پختون روایات کے ساتھ جڑے رہیں. باچا خان نے کہا تھا جو قوم اپنی ثقافت زبان بھول جائے وہ مٹ جاتی ہے. پختون کلچرل ڈے پر ثقافتی شو بھی پیش کیا گیا جس میں پختون ثقافتی رقص بھی شامل تھا. انورا کمارا ڈشانائکے کے سری لنکا کے صدر منتخب. دوبارہ ووٹنگ سے کامیابی حاصل کر لی. صدر آصف علی زرداری کی سری لنکا کے نام منتخب صدر انورا کمارا ڈشانائکے کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں بہترین تعاون کرتے آئے ہیں. امید ہے کمارا ڈشانائکے کی قیادت میں دونوں ملکوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. صدر آصف علی زرداری کا سری لنکا کی قیادت اور عوام کے لیے مسلسل خوشحالی کی خواہش کا اظہار. غزل گو شاعر تابش دہلوی کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے. مایہ ناز شاعر نے نظم و نثر، نعت، قصیدہ اور مرثیے میں طبع آزمائی کی. تابش دہلوی کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے. آپ کو تمغہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا.
انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی. ہم جلد سے 2028 میں کریں گے. ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے. سیاسی انتشار کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے. معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا. سیاسی افراتفری میں ملک اور قوم کا بہت وقت ضائع ہو چکا. اللہ کا شکر ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی. ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. یہ اصل کامیابی ہوگی. پریشان یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حالات ایسے ہی رہے جیسا کہ ابھی کچھ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں اور آئیں گی، تو ہمارے حکمرانوں کو ایئر لفٹ بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو بنیادی ہمارا حق ہے، تعلیم ملنی چاہیے سب کو، صحت کی سہولت ملنی چاہیے، امن ملنا چاہیے اور عدل ملنا چاہیے. نااہل حکمرانوں نے عوامی مسائل حل نہ کیے تو ان کو ایئر لفٹ بھی نہیں ملے گی. حکمران طبقے کی کوئی قوم اور زبان نہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام کو امن، تعلیم سمیت تمام سہولت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. سندھ اور بلوچستان میں تعلیم اور صحت کا برا حال ہے. سرکاری محکمے ایمانداری سے کام نہ کریں تو پرائیویٹ سیکٹرز کو فائدہ ہوتا ہے. اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا امت مسلمہ کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کو تقویت مل رہی ہے. حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو پسپا کر دیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ UNO اور ملکی سطح پر فلسطین کی آواز بنے. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم آج دبئی روانہ ہوگی. میگا ایونٹ کا آغاز 3 اکتوبر سے ہوگا. گرین شرٹس افتتاحی روز سری لنکا سے ٹکرائیں گی. پاک بھارت ٹاکرا 6 اکتوبر کو شیڈول. ایونٹ میں شریک 10 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. نئی ورلڈ T20 چیمپئن کا فیصلہ 20 اکتوبر کو ہوگا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ آج اسٹریٹجک کنیکشن کیمپ کی میزبانی کرے گا. چیئرمین PCB، کوچز اور سینئر کھلاڑی شرکت کریں گے.